أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مسائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضل امتنانه حمدا يكون لحقه كذا ولشكره عدا وإلى صوابه موجبا ولحسن مزيده مقربا الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبي شفيع المذنبين راحة للعاشقين والمراد المشتاقين شمس العارفين والسراج السالقين نبيه مصباح والعلم صاحب الجود والكرم والله حافظه وجبرائيل خادمه والبراق مركبه سدرة المنتهى مقامه كعب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولاي الثقلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ثم الصلاة والسلام على جميع أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الدائمة على أعدائهم منكر فضائلهم غاصب حقوقهم ومراتبهم ومنزلتهم ومقامهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في قرآنه الكريم وهو أصدق القائلين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العلي العظيم. Before we begin, just to address a short technical issue that we had yesterday, which means that unfortunately we did miss out on one of the lectures, or in fact 2 days ago now, as it was shown live. Which also means that we've fallen a little bit behind on our schedule of where we were hoping to be by this point of the Ashra, of this point of the series. And it also means that unfortunately we've missed out on one Masa'ib, and that would be the Masa'ib of Hazrat Qasim alayhi salam, the son of Imam Hassan alayhi salam. And it is something that hurts. It is unfortunate, A, that we've fallen behind on where we wish to be in terms of the actual lecture, and B, that we also miss out on the Masa'ib of Hazrat Qasim alayhi salam. And for that I do apologise, and on behalf of Hussaini Mission, apologies for all those who are waiting to hear that Masa'ib. But as I say, we've fallen behind on schedule, so speeding right along. We were talking about relationships, how to find the balance within our relationships. Moderation is what we're looking at overall, and these last few days our topic particularly has been relationships. We looked at relationships with parents, we've looked at relationships with brothers and siblings. Today I want to look at the relationship with friends. I had hoped that we'd be able to spend the day looking at the relationship we have with our wider community,
as I feel personally it's a massively important topic, and it's massively important that we understand the blessing that is our wider community, because it's not a blessing that everybody has. See, the wider community that we have, it's a whole new network of supports. It's a whole new place where we belong, or we should feel like we belong, and we should try and fit in and belong there. So I did want to spend the whole lecture talking about that, but unfortunately, as we've fallen behind, I've made the tough decision that where we had to take one topic out, I've chosen the topic of community to take out, because we have other pressing issues that we also hope to look at in the coming days. And inshallah, if we manage to get ourselves ahead of schedule, or back on track rather, then we might come round and circle back to community towards the end of the series, inshallah. But for today, we're looking and focusing at friendship and how to find the balance and moderation within this type of relationship, within our friendships. Now, Islam gives a great deal of value, a great amount of importance to friendships, who we keep as friends, who we don't keep as friends, what we do for our friends, what our friends do for us. In fact, if you want to understand how important friendship is in the eyes of Islam and in the eyes of our holy personalities, you need to look no further than Imam Musa Kadhim alayhi salam. He was once asked, what is the greatest source of comfort for a person? The greatest source of comfort. Imam could have said namaz. The Imam could have said reading the Quran. He could have said that the greatest source of comfort for any one person is remembrance of Allah Azza wa Jalla. No, instead, what does he say? He says two things. He says an airy house, and he says plenty of friends. Plenty of friends. Why is that the greatest source of comfort for a person? Why is it that when asked the greatest source of comfort, the Imam replies, plenty of friends? See, we often forget the importance of friends. We often realize that friends are an integral part of our life. Yesterday, when we were looking at the rights of brothers, towards the end of yesterday's lecture, we were looking at that. We were looking at the rights of a brother. And in that, it's also mentioned, and I mentioned it yesterday as well, but I'll say it again, that when we say the rights of your brother, you have two types of brother. One is your blood relation, the son of your parents. The other is the true and close friend, your intimate friends, your close friends, your best friends. It feels odd, grown man talking about best friends. Well, I mean, I don't consider myself a grown man, but I'm at that age where you'd think you'd be past best friends. But we do have best friends. We do have the people we are closest with out of everybody else. And they are so unbelievably important to us in so many different ways. In fact, Imam Ali alayhi salam himself says that the most fortunate of people are those with good connections, or those who have connections with good people, he says rather, to be precise. Those who have connections with good people. Now there's a scope of things that could mean. That could mean that I know businessmen, I know people who can get me a job, I know people who can give me opportunities, I know people who can help me with my business, I know. That's connections with good people, on one hand. On the other hand, connections with good people, when the Imam says good people, more often than not, what he is talking about is people who will benefit us in a spiritual way. People who spiritually themselves are good. Good people, meaning people who are just good people. Not because of what they have to offer, but because they themselves are good people. They themselves are people of great value, of great importance. We see it again and again, the importance of friends. And if I wanted to list the hadith regarding friends, I could go on and on and on. I could do a whole lecture series purely on friendship in Islam. We could do the whole 10 days just based on that. Islam says it again and again and again, constantly. Pick your friends wisely. Be friends with these types of people. Don't be friends with those types of people. But see, there's a reason for it.
See, a friend, a true friend, a genuine friend, they have an effect on us. They have an impact on us. And it makes sense. See, when we're younger, our friends, they tend to be those people we spend the most time with. You know, you spend 6 hours a day at school with somebody, you become friends with them. That's when we're younger. As we become older, the criteria for our friends, it starts to change, it starts to develop a little bit. But let's look at it from the bottom upwards. The people we spend the most time with when we're kids, those are our friends, and usually our closest friends. In school, primary, secondary, sixth form even. Now see, the person I spend most time with, there's obviously going to be an impact that is mutual between us. I will have an impact on him, he will have an impact on me. Why? We spend so much time together. We do things together, we think together. We develop and we grow together. And when we do that all together, then the input of each other is there. See, if we're growing together, if we're progressing together, then the new ideas and the new things that I see and I like, I'm going to bring them forward to the people I'm closest with. The people I spend most time with, the people I talk to most, the people I share my ideas with most. And often it's the case that we talk more to our friends than our family. I'm not going to go into whether that's good or bad or the nuances around that, no, but really and truly, the people we spend most of our time with after our family are our friends. And quite often, they're the people we talk to most. Now, what do we talk to them about? Talk to them about football, maybe? Or cricket, or rugby, or tennis, whatever sport you're into. Talk to them about football. Talk about TV. Talking about Ertugrul, Prison Break. Talk to them about schoolwork. At some point, these kind of superficial things, although it hurts me to call football that, but these kind of superficial things, they lose their ability to hold up the entirety of your conversation. No, the conversation diverts. It moves on to what? Oh, I was thinking about this yesterday. I had this idea yesterday. And as we do that, as we start sharing ideas, we start impacting the way the other person thinks, the close friend of ours thinks. Why? Because when we share our ideas with them, we're sharing with them our perspective of the world. We're opening them to our own ideas, and they're opening us to theirs. And when that happens for a prolonged and sustained period of time, it starts to wear down our own thought processes, in the sense that, not in a bad way, but in the sense that it starts to infiltrate our own thought processes, our own ideas. We see them as our ideas ourselves. And the key is that it's a sustained and prolonged process. That's when we're young. As we grow older, like I said, there's different criteria for who we choose as our friends. It becomes people we trust. It becomes people we like, people who we think alike, people who we share certain values with. And when you have that, when you trust somebody, when you share values and thought processes with somebody, then it's inevitable that when you trust them, when they present something to you, you're going to trust it. And when you trust them and they trust you and you present an idea or a thought to them, they're going to trust that. Why? Because there is a level of trust between you. And it doesn't mean you're going to 100% agree on everything, but there will be certain things where if I'm a little bit shaky and my friend gives his perspective, my true friend who I trust, who I believe in, then I'm going to think, yeah, you know what? What reason does he have for saying something wrong? Why might he lie? No, there's no reason for him to lie to me. No, there's no reason for him to say something that wouldn't benefit me. I trust him completely, so his ideas, I'm more open to accepting those. Apologies if the sound of the thunder outside is interrupting the audio here, but I'll try and get the volume across as well as I can. See, the people that we trust, obviously, they're going to have an impact on our life.
obviously they're going to be able to influence me in one way or another. Why? Because I trust them. I believe what they say. And then when we grow even older, the number of real, true, close friends we have, it grows smaller and smaller. And I've experienced that through life. The number of real, true, close friends. You still have friends. People you like, people you get along with, people you go out with. But the really true friends, the closest friends you have, they become those people who not only do you trust them, not only do you believe them, but you start to see the best in them. Once you reach a certain level of closeness, you don't believe that that person can do you any harm. You don't believe that that person has any negative or ill intention towards you. So when they suggest something to you, you accept it. Why? Because you think they are doing what's best for me. They always will. They always have done. They always will do. And that's the closest levels of friendship. When you completely have faith that what they want is what's best for you. And I don't want to be a cynic. I don't want to be somebody who's very pessimistic about the world, but you do have to remember sometimes, when it comes to trusting people, it's important to trust and to be able to trust. But it's my life for me, everybody else is a side character in my life. That's how the perception of the world is for people. That's how it is for all of us. Everybody else is involved in my life. Even if I see them as their own person with their own story and everything, I still see them through my own eyes. I don't see the world through theirs. The same way, to them, I'm a side character in their life. I'm a component of their life, of their perception of the world. And we have to remember that everybody's best interest is first and foremost for themselves. After that is for other people. With the exception of a few. Parents, for instance. They may put their children before them, or they usually do. See, that unwavering trust that we have with our friends, our closest friends, that leads us to accepting their ideas, that leads us to believing in what they have to say to us, that leads to a point where they and I will happily agree on a number of different topics, a number of different things, purely because we trust the source that it came from. They trust me and I trust them. And that's what it is. It's the trust that comes into play. Now, when we look at the levels of friendship, we spoke about, for instance, as a young child, you have people who you spend a lot of time with, so you're friends with them. As you grow older, the criteria changes. There's also different levels of friendship. There's also different levels of relation within the friendships that we have. I want to look a little bit at that. Just try and understand that, because if we want to understand the moderation in our lives, the balance that we get through Islam, then we have to understand the different levels of friendship. See, according to a psychological study, it said that the average person can only manage between 7 to 10 people in their lives at any one time. Now, if I think about my life, I know a lot more people than that. I know way more than 7 to 10 people. I speak to quite a few people on a regular basis. Not too regular, but weekly, monthly. They say the average person can only manage between 7 to 10 people in their life at any one time. But if I look down at my life and I focus in and I hone in, at any one time, how many people am I giving my complete care and devotion to? How many people am I giving my complete love to? My complete trust to? The people who I'm actually close with. The people who on a daily basis, I think about them. Hopefully they think about me. There's my family. And then there's a very select few friends, which does account to 7 to 10 people, which does account to a smaller number than you might have originally thought.
See, if I look at, for instance, one of my groups of friends, we all have different friendship groups, right? One of my groups of friends, there's about 15 of us there. And I'm on really good terms with everyone. I'm quite close with everyone in that group. We get along really well. We spend time together quite regularly, quite often. But see, the ones within that group that I really focus and care about, I care about all of them, of course, but the ones that I would regard as my close friends, no, it's not 15 of them. It's select 1, 2, 3 maybe, at most. Those are the people that I really and truly care about. See, especially with someone like me, I'm quite social. I go out and about, I meet new people, I make a lot of friends, as much as I can. It's something I enjoy doing. I enjoy going out and meeting new people, making friends with them, building relationships. But even still, as many relationships as I build, there is always different levels to them. And at the final and most intimate stage of relationship, there are only ever up to about 10 people, often less than. Now, a friend is somebody who you share values with, you share principles with, you care for each other. Acquaintance, on the other hand, somebody you spend time with, maybe. You meet occasionally, yeah. Let's look at the actual different levels. Let's try and understand the differences between them. And we'll take it as a journey, just keeping an eye on the time. Time does seem to fly out of my hands lately. Let's just look at it as a journey, from the first level to the last level. I have a friend, say for instance, let's say I have a friend, Ali. I meet Ali, he's not my friend yet, I've met him, okay? Me and Ali, we play football in the park at the same time. Cool, that's how we've met, for instance. We meet together, coincidentally, because we play football at the same time in the park. Or to be fair, as you know, with a lot of people my age, I'll change that. A lot of people my age, the example is that they meet in the gym. There's different ways you meet. For me, it's most likely going to be football. It's how I meet a lot of people. For other people, it might be in the gym. It might be through other mutual friends. There's loads of different ways. I think I'll stick with the football example because that works for me. That's what I'm most comfortable with. So I've met this guy. We tend to play football and train for football at the same time in the park. So one day I've gone over to him and I've gone, "Hi mate, do you want to train with me today? I need someone to help me out with this exercise, with this drill. Do you mind helping me out?" Cool. Ali says yes. So I've said hi. I've met him. We're now acquaintances. See now, the difference between friends and acquaintances. Acquaintances are people that you're not close with. In fact, you're closer to being strangers than you are to being friends. Oftentimes, one way to tell is you might feel the need to put in a bit more effort for an acquaintance. And that sounds counterintuitive. It sounds a little bit odd, but hear me out. I'm more than comfortable meeting my close friends in my PJs. I'm more than comfortable meeting my close friends when I'm looking shabby, when I've not put in any effort. I don't mind that. They're my close friends. I'm not concerned how they see me in that manner. But if it's somebody I don't know, I'm going to make sure I look presentable. If it's somebody I'm not close with, I'm going to make sure that I look a certain way. See, now me and Ali, we've trained together, we worked out a little bit. And then we've decided, you know what? Same time tomorrow? Let's do it again tomorrow. Done. Now we've met. Now we've decided we're going to meet again. We've made plans to meet again. Now we're at the level of what we call a casual friendship. We meet not with intense regularity. It's quite sporadic. When we meet, it's fairly far and in between, but we make plans to meet occasionally. And oftentimes with a casual friendship, it's based around a single interest or maybe two interests at most. So we'll only meet up to train for football. We won't meet up to do other stuff. We won't meet up to, I don't know, go out to eat or stuff like that. No, we'll just meet up and train for football once a week, twice a week, 3 times a week even. That's quite a lot for a casual friendship, but even still, in the name of football, everything goes.
So we share that interest, and based on that interest, we occasionally meet up. We make plans to meet. From there, while we're training, while we're playing football together, me and Ali realized that we both really like, I don't know, Mexican food, say for instance. I don't know how that topic comes up, but anything goes. We both realized we both really like Mexican food. So I say, you know what? How about I'm free on Thursday. How about on Thursday we go grab some Mexican food? Now we're making plans based on other things, different interests. We're expanding our friendship. And as we expand our friendship, we begin to talk more. We make more regular plans to see each other, to spend time together. That's when we start getting to a closer level of friendship. And once we start sharing certain things about our lives with the other person, you get to what is called a close friendship. Then we can say we're close friends. We make plans to meet up with fair regularity. We also talk and share certain secrets and aspects of our life, not necessarily secrets, but aspects of our life that we don't share with absolutely everyone. And at that point, when I'm not so scared about being vulnerable in front of Ali, showing a less presentable side of myself to Ali, showing the side to Ali that I wouldn't show to absolutely everyone, that's when that close friendship starts to develop into its more deeper stages. And when we become close friends, then it's not a very far off point to get to what you'd call an intimate friendship. That's what you'd call your best friend. The person who knows everything about your life and you know everything about theirs. Now me and Ali, we talk every day, whether we meet up for months at a time or not. We talk all the time and we talk about absolutely everything. What's going on in my life, what's going on in his life, what's going on with football, what's going on with Arsenal, what's going on with Messi. We're talking about everything. But in that everything is everything about me. Today, this happened to me at work. Today, that guy annoyed me outside. Today, this guy cut me off while I was driving. The stupid, minor little details that I would not tell a stranger, I'm now telling Ali. And he knows everything about me. I know everything about him. And on a very, very basic level, it's kind of like, you know, when you're in school and your friend isn't there one day. The person that everyone thinks that's Zaki's best friend. The teacher will then turn to me and go, oh, by the way, Zaki, where's Ali? Why? Because they expect that I know about his life, that I've spoken to him, that I know what's going on with him, that we've got that intimate and close friendship. Oftentimes, when we're in school, we don't actually achieve that. A lot of the time, we don't really get to that close and intimate level of friendship until we're a little bit older in life. Until we actually have to choose our friends. See, while we're in school, we spend every day, 6 hours a day at least, with pretty much the same people. As you get further on through secondary school, that changes, but you've already kind of established who your friends are at that point. You make new friends and things like that, but you've established who it is. But when tests and trials of your friendship come about, and they can come about in loads of different ways. It can simply be that you're not seeing each other anymore every day because you've gone to a different sixth form, or even after sixth form in uni. It can be that you're not seeing each other every day. You're not talking to each other every day. And you'll see a lot of friendships just fall away, just like that. And that's when you realize they weren't actually close friends. They were casual friendships at most. And there's a number of different trials that can come upon your friendship. A number of different tests. And when they do come, when you do start feeling a little bit insecure within your friendships, when you start wondering, does he like me? Are we fighting? Is there an issue? What's the problem? Or even when you know, look, I am really good friends with this guy, but he's annoyed at me for something, he's not talking to me, and it hurts you, you know that there's something valuable in that friendship. You know there's something deeper within that relationship.
Why? Because it affects you, it hurts you that there's an issue in your relationship. But you know what? The relationships that withstand the test of time, those are the intimate relationships, the intimate friendships, your closest friends, your best friends. And those are the ones who you will be friends for your entire life. Even if you go 10 years without talking to one of them, even if you go 10 years without talking to your best friend, when you catch up again, there will be so much love. There'll be so much excitement between you. There will be an electricity and a connection. Why? Because you are at that level of friendship, because you are that close as friends. And when you are that close as friends, when you do find that level of friendship and that level of connection, then you share everything with one another. You share the good things about you. You share the bad things about you. And I'll tell you what, one of the signs of a close friend and an intimate friend, that if they were to tell you about one of your own flaws, one of your own defects, something that's not too great about you, obviously not in a rude manner, but not in a sugar-coated manner either. If they tell you that and you're not offended, understand that that person's a close friend for you. If they tell you something that's not good about you and you don't get offended, you don't think, well, why is he saying that? Who's he to say that to me? If you don't think like that when you hear a defect or a flaw about yourself from somebody, understand that that person is a close friend. Why? Because you are so comfortable with one another. You have such trust and love for one another that you know if he's pointing out a flaw or a defect within you, if he's pointing out something within you which isn't good, he is doing it for your benefit. He is doing it because he likes you. There's no thought or there's no worry or there's no concern that maybe, just maybe, he's doing it because he doesn't like me. Maybe, just maybe, he's doing it to take the mick. Maybe he's just trying to have a laugh at me or poke some fun at me or be rude to me or be mean to me. No, there's none of that. In your head, you know he's doing it because he loves me. He's telling me so I can improve, so I can work on me. When you are told about your own defect from somebody and you don't take it as you don't take it with offense, that's when you know you're quite close with that person. That's when you know that that person is a close friend or an intimate friend. And see, for the moderation in our lives to apply to our friendships, there's a certain amount and a certain level that we give to each relationship. With a close friendship, you give your all. As you would your blood brother or sister. You give them everything. They need your help, you give them your help. They need your support, you give them your support. They're having a bad day, they need a laugh, you help them laugh. You bring a smile to their face. They're running short on a little bit of money this month and you are able to help them, you help them. But the moderation, where's the moderation? Where's the balance in that? The balance in that, the key with that balance is recognizing who deserves that from you and who does not. Who deserves for you to give them your all and who does not? Because a friendship, remember, it's reciprocal. It's two ways. It doesn't happen just one way. No relationship does. Excuse me. Every relationship needs to be reciprocal. Finding moderation and balance within your relationships, be it the relationships with your parents, your siblings, your friends, what matters is that you understand who deserves what from you. Parents, siblings, close friends, or intimate friends deserve everything. You give them your all. If somebody is not a close friend, however, if they're an acquaintance and you're giving them the same level of effort and exertion from your side that you do to your closest friends, then you're not being moderate. You're not balancing your life in terms of relationships. Then what you're doing is you're going to the extreme of giving. You're giving everything to everyone without getting anything back. No.
And when I say this with a pinch of salt, because when we do these nice things, when we give our all for our friends and whatever, we don't do it with the expectation of receiving back. I don't help my friend out 1 month thinking, all right, now he owes me one. No, not at all. Of course not. But I know that if I need help, he'll be there for me. And oftentimes that's the reason I help him, because I know if it was the other way around, he would have helped me without thinking twice. Moderation in our relationships, friendships especially, comes from knowing how much we give to who. It comes from not overexerting ourselves for the wrong people. It comes from choosing the right friends and giving to them more so than we give to other people. That's where your balance comes in. That's where your moderation is. Understanding how much to give to who. Now, it's all well and good saying again and again about how important it is to choose the right friends and how important it is to understand what level of friendship you have with someone and understand who to be friends with. And first of all, when it comes to choosing a friend, you can't force somebody to be friends with somebody else. No. And you might have experienced it yourself. You know, when you're in a room with somebody else and somebody introduces you and goes, oh yeah, look, so this is Ali, by the way. He's the same age as you. Why don't you two be friends? No, that's not how friendships start. It's not how they work oftentimes. Sometimes they might. But really and truly, if somebody comes up to you and goes, oh, why don't you two make friends? More than friendship, it's just going to be awkwardness. It's awkward because you don't have that connection. You don't have that common ground yet with which to make a friendship, with which to build a friendship. You need a foundation and a basis. But once we do start realizing that we share certain things in common with certain people, that's when friendships begin to progress. And it would be quite difficult for me to sit here and tell you guys all the different types of people who you should be friends with, because there's a lot of different qualities and values that we should look for in a friend. But what I'll do is I'll narrate to you what Imam Ali ibn al-Hussain Zayn al-Abidin alayhi salam says to his son Imam Muhammad Baqir alayhi salam. He tells him that there are 5 types of people who you should avoid as friends. 5 types of people who you shouldn't be friends with. One is the sinner. Somebody who openly sins, who doesn't care about obeying the laws of Allah Azza wa Jal. Why? Because if they openly sin and they have an impact on you, then their mistakes and their gunah and their sin, it's going to rub off on you. You're going to become more prone and more inclined to engage in whatever it is that they're doing that is not correct, that is not good. Second type of person that he says do not become friends with is a liar. Because a liar is not someone you can trust. A friend is someone you put all your trust in. It's not compatible to be friends with somebody, especially on a close and intimate level, with somebody who is a liar. We know the gravity and how much of a sin lying is. Here we're looking at it in a slightly selfish manner. If somebody is a liar, I should not be friends with him. Why? Because he is not someone I can trust. There is nothing stopping him from lying to me. Third person is the fool. Why? Because even if he's got good intentions, even if he wants what's best for you, he might just cause you harm in whatever way unintentionally. He might accidentally bring harm to you, put you in difficulty, cause you to be in trouble. Why? Because he didn't think properly. He doesn't have that intelligence of mind, be that social intelligence, be that book smart, be that intelligence of the world around him, whatever it is. Don't become friends with somebody who, through their own lack of thinking and their own stupidity, can cause you problems. So far we've had the liar, the sinner, and the fool.
The fourth type of person that Imam Sajjad says not to be friends with is somebody who is stingy. Why? Because somebody who's stingy is going to think twice about helping you in your time of need. And when we don't have our friends to turn to, then we really don't have anybody else. Of course, we've got our family, but oftentimes we turn to our friends first. I'm not sure why that's the case, but it does seem to be the case. A lot of us feel more comfortable turning to our friends for help than to our family. And it might just be because families aren't as close as Islamically we're told they should be. The family setup's a little bit divided, whatever it is. A lot of the time we feel more comfortable speaking to our friends before we speak to our family. But if we can't rely on our friends, if we can't turn to our friends when we need help because they're stingy, then we're stuck, we're at a loss. So you don't make friends with the stingy person. And the last one is somebody who doesn't give the people who are close to them their rights, their huquq. There's certain rights that each and every individual has with relation to who they are to other people. So we've looked over the past few days the rights of the brother, the rights of the parents towards the children, the rights of the children from the parents. Everyone has certain rights. Somebody who denies the rights of another person to them, Allah Azza wa Jal does not shower his blessings upon him, it said. That's what the Imam says. He says that Allah's blessings are blocked from that person. If you associate with that person, you risk those blessings or that blockade of blessings affecting and hurting you as well. Just with an eye on time, I'll end it there, but remember the case of moderation here, the case of balance. In your relationships, the balance comes from not overexerting yourself for people who don't deserve it. Because not everybody does deserve it. Not everybody should be given your all. You can't give your all to absolutely everybody. You'll burn out. Your balance and moderation comes in knowing who deserves it all from you, who you give it to, and who you don't give it to. That's your moderation. That's your balance. Now, as nighttime approaches, we approach the remembrance of a shaheed who many of us hold close to our hearts. We approach the tragedy of Al-Fadl Abbas, the son of Imam Ali alayhi salam. Now, as I read the narrations and as I listened to scholars, throughout Karbala I noticed one thing. Every single time one of the soldiers of Imam Hussain alayhi salam left towards the battlefield, every single time, they first went and they said goodbye to the women and the children. They bid their farewells. Everybody knew that as they go out to fight their battle, we should not expect to see them again. But Hazrat Abbas, when the time comes for him to fight his battle, he does not bid farewell to anybody. He does not say goodbye to anybody. Why? Because when Hazrat Abul Fadl Abbas left the tents, there was a different atmosphere within the winds of Karbala. There was a different feeling amongst the women and children. They didn't think Abbas is going to go to give his life. No. They thought, this is Abbas.
He's going to go, he's going to get the water, and he'll be back in a little while. Nobody was prepared. Nobody was ready to lose Abul Fadl Abbas. If you look at the narrations of Karbala, if you look at the narrations of Karbala, of that day of Ashura, there is a difference in the demeanor of Mawla Hussein alayhi salam. At one point his demeanor changes completely. You see, throughout the time that they spent in Karbala, the family of Rasulullah all saw Mawla Hussein, he was the leader. Mawla Hussein, he was taking care of everybody. Mawla Hussein was giving his orders. Mawla Hussein, he stood firm, he stood tall. Right up until the point where he goes to the body of Abbas al-Ghama. After that, Mawla Hussein's back is broken. After that, Mawla Hussein is seen weeping and wailing constantly. After that, Mawla Hussein is seen as a broken man. Abul Fadl Abbas, to Mawla Hussein, he is that person. He is that person who was there when Mawla Hussein has nobody else. Mawla Hussein, he was so close with his grandfather Rasulullah. He had such love for his grandfather Rasulullah. When Rasulullah left this world, Mawla Hussein turned to his mother. His relationship with his mother, although a great relationship, that relationship intensified. She took care of him after Rasulullah was gone. When he lost his mother, he turned to his father Ali. Now Imam Ali is who he has to take care of him. Imam Ali is the one who can support Mawla Hussein, who reminds him he is still loved, he is still cared for. When Imam Ali leaves this world, now he just has his brother Hassan Mujtaba. He has his brother to support him. He has his brother to take care of him. But when Imam Hassan alayhi salam leaves the world, now Mawla Hussein only has Abul Fadl Abbas. Now Mawla Hussein only has his darling baby brother Abbas. Which is why, on the day of Ashura, when Hazrat Abbas enters Mawla Hussein's tent with little Sakina in his arms, when Sakina says to her father, Baba, Ya Abata, I wish for my uncle Abbas to go and get me some water. In fact, Bibi Sakina says, it is not for me that I ask that he goes to get water for all the other children. They keep telling me, your uncle Abbas, if you ask for something, he will do it for you. Ask him for water, we are so thirsty now. Bibi Sakina, she says to Mawla Hussein, oh my father, please let Uncle Abbas go and get me some water. At this point, Mawla Hussein's eyes begin to well up with tears. His lips begin to tremble. His eyes drop towards the ground. And then he looks over at Sakina and he says, Sakina, are you absolutely sure? Sakina, you will regret this for the rest of your days. Bibi Sakina says to her father, Baba, Hussein, if it was for me, I wouldn't have said so. Baba, this is for the other young children. They keep asking me, they keep crying. For them, my father, let my uncle Abbas go to the battlefield. You've heard the Masa'ib of Mawla Abbas many times.
Today, I want to narrate the Masa'ib of Mawla Abbas from the eyes of that little girl for whom he has gone to get water. Bibi Sakina is only little. She's only small. So when Mawla Abbas rides out towards the battlefield, she cannot see him in the distance. Once he is amongst the soldiers, she cannot see him anymore. The only thing Bibi Sakina sees is the alam of Hazrat Abbas high up in the air, raised up above in the sky. She can see that in the distance, but she can't see Mawla Abbas himself. A time comes where she sees the alam begin to drop towards the ground. She's standing next to Mawla Hussain at the entrance to the tents. She looks up at her father. She needs an explanation. Why has the alam dropped? Mawla Hussain looks at Sakina and he smiles. He says, Sakina, look, your uncle Abbas has reached the river Furat. The alam has fallen towards the ground. It hasn't fallen. It looks as though it's fallen because your uncle Abbas, with the alam in his hands, is bending down towards the river Furat to fill your mashk with water. But what was happening there at the Furat? Mawla Abbas fills the mashk with water. He fills the water capsule that he has to take back to Bibi Sakina. And then he looks down at his reflection in the water. Abul Fadl Abbas, he has been guarding the tents since they arrived in Karbala. Now for 3 days he has been under the desert sun. He has been on those boiling sands with no water to drink. In front of him the water is rippling. He can see the refreshments. He can feel the coldness of the water. He takes some in his hand. He looks at his reflection in the water. Then he drops it back into the river. Turns around and looks towards the tents. His heart must have said to him, Abbas, don't you remember Sakina is still thirsty? Abbas, don't you remember Asghar has not had water yet? He drops the water back in. He turns around to go back towards the tents. Hazrat Abbas, he has only one intention in his mind. He has only one objective. He has to get this water to the tents of Imam Hussain alayhi salam. He has to get this water to the little children that are thirsty. As he goes back towards the tents, the armies of Yazid, who had scattered as they saw Mawla Abbas coming, they begin to realize, they understand, if water reaches the tents of Hussein, if their soldiers are replenished, albeit there were not very many soldiers left, according to the narrations in the armies of Hussein, there were only 3 soldiers left. One is Mawla Hussein, one is Hazrat Ali Akbar, and the other is baby Ali Asghar, the 6-month-old. But the armies of Yazid, they realize water cannot reach the tents of Hussein. Water cannot reach those few soldiers. At one point, a man hiding in a tree, as Hazrat Abbas rides past on his horse, strikes Hazrat Abbas on the shoulder. Hazrat Abbas loses an arm. The alam seems to drop. He catches it in his other arm. As he is going, a man hidden in a bush, he attacks him on the other arm. Hazrat Abbas's other arm drops. He takes the alam in his mouth, the mashk of Bibi Sakina in his teeth. Hazrat Abbas riding towards the tents. Only one objective, to get this water to Sakina. At one point, as you look at the battlefield of Karbala, you see the sky started raining arrows towards Abul Fadl Abbas. Here an arrow hits him in his chest, here in his leg, but the arrow that killed Mawla Abbas, it did not hit him in his legs or his chest or his head or his heart. The arrow that killed my Mawla Abbas was the one that pierced the mashk of Sakina. Hazrat Abul Fazl Abbas, riding towards the tent, he sees the water start gushing out of the mashk of Sakina. Riding at full pace, all of a sudden, Hazrat Abbas, he brings his horse to a complete stop in the battlefield of Karbala. Amongst the armies and the soldiers, Abul Fadl Abbas brings his horse to a stop.
At one point, somebody throws a spear towards Abul Fadl Abbas. It hits him in his eye. Blood starts pouring. Hazrat Abul Fadl Abbas loses his balance. He falls from the horse. As he falls from the horse, the alam in the sky falls to the ground. Bibi Sakina is still waiting at the tents. She is still standing beside her father. She looks up at Mawla Hussain again. She's waiting for him to smile at her, give her some explanation as to why the alam has fallen again. But Mawla Hussain, instead Mawla Hussain, he does not look at Sakina. Instead he turns his face away from her. He does not know what to tell his darling daughter, Bibi Sakina. She's the daughter of Hussain. She's a smart child. She turns to the children. She turns to the children and she calls out to them, children. My Uncle Abbas went to get you water. Now he needs our help. Children, raise your hands. I will do dua for my Uncle Abbas. Join me as we pray for my uncle. Let him get back to the tents. I do not want any more water. Just get me my Uncle Abbas. Mawla Hussain. Mawla Hussain, he mounts his horse. He rides out to the battlefield to find his brother. As he goes through the battlefield, looking for Abul Fazl Abbas, at one point, he sees one arm severed in the battlefield. He rides further forward, deeper into the armies of Yazid, looking for his brother. He sees another arm strewn on the floor. He goes a little further forward. He sees Abul Fazl Abbas lying on the sands of Karbala. Mawla Hussain leaps from his horse. He falls next to the body of his brother. Mawla Abbas looks up at him. He says, Mawla, forgive me. Every time you have come in front of me, I have stood up to say salam. But Mawla, what can I do? To stand up, I need my two arms to push me. But Mawla, my arms have been severed. At this point I think, when I see us all crying every day during the Masa'ib, every time we cry, we shed tears, what do? We take our hands and we wipe our tears. If we cry a lot, especially the younger children, they take their whole arm and they wipe their tears with their sleeve. Here, the face of Abul Fazl, it is mixed with tears, it is mixed with blood. But Abbas cannot wipe the blood or tears from his face. Mawla Hussain, he looks at Abul Fazl Abbas. He says, Abbas, ever since our father Ali died, ever since he died, you have always called me master. You have always called me Mawla. You have always called me Aqa. Abbas, I have one thing to ask from you in this battlefield of Karbala. Mawla Abbas looks at Mawla Hussain. He says, Mawla, what is there left that I can do? Anything I can do, I would do for you, but Mawla, I am helpless. There is no way I can help you. Tell me what it is you wish from me. Mawla Hussain says, Abbas, there are many people to whom I am a Mawla. I am a leader. I am a master. But Abbas, you are my brother. For once in your life, Abbas, look at me and call me your brother. Mawla Abbas,
He looks towards Mawla Hussein. He says, my brother Hussein, there is one thing I wish from you. I have never asked anything of you in my life, but there is one thing I wish of you today. Mawla Hussein, he says, Abbas, tell me what it is you wish from me. Mawla Abbas says first, Mawla, when I came into this world, your face was the first face that I saw. Mawla, as I leave this world, I wish for your face to be the last thing I see before I go. Mawla Hussein says, Abbas, I am right in front of you. Abbas, I am right here. Look at me. Why can you not see me? Mawla Abbas cries. He cries, my brother Hussein. In one eye is an arrow, in the other is blood. I would have not asked you, but Mawla, I have no hands with which to wipe the blood or to pull the arrow. Mawla, if you wipe the blood from my eye, I will be able to see you one last time. Mawla Hussein wipes the blood from the eyes of Abul Fadl Abbas. Hazrat Abul Fadl looks at him then and he says, Mawla, I know every single body, me and you together have carried it back to the tent. Every single body, I have helped you take it back to the tent. But Mawla, do not take that effort with me. Mawla, do not take my body back to the tent. Why, Ya Abbas? Why? He says, Mawla, I promised Sakina I would take her water. I was not able to fulfill my promise. Mawla, I am embarrassed for Sakina to see me like this. Do not take my body back to Sakina. Just a few more words of Masa'ib. Just a few more words. I am certain, I know, in my heart and in my mind, and I say this from the mimbar, I am certain that had Sayyida Zahra been there, Mawla Hussein would have gone and laid down in the lap of Sayyida Zahra. But I am saying this from the mimbar. I am saying this from a place of responsibility. If I say it, I must come with some proof. How can I say with such certainty that Mawla Hussein would have gone and laid down in the lap of Sayyida Zahra? I say it with absolute certainty because Mawla Hussein, from the body of Abul Fadl Abbas, went directly into the tent of Zainab. He throws his sword to one side. He threw his Abba to one side. He lays in the lap of Sayyida Zainab. Sayyida Zainab cries out, why Akhi? Mawla Hussein calls out, why Akhi? Sayyida Zainab calls out for her brother. Mawla Hussein responds in kind. Forgive me, but I do not say this from myself. I am telling you what I've heard from very senior ulama. They say at this point, for a short while, Mawla Hussein left everything behind. For a short while, Mawla Hussein let everything go. At this point, it is just Mawla Hussein, Sayyida Zainab, nobody else. Nothing else matters. Now they will cry for Abul Fadl Abbas. The brother and sister sit together, side by side, crying for their baby brother Abbas. After a short while, Mawla Hussein, he stands up. When I say he left everything behind, when I say he forgot about everything that was there, it is not me saying it. I have heard it from senior trustworthy ulama. They say, Mawla Hussein, what he did next, we have not heard it much in Masa'ib, but will you believe? Next, Mawla Hussein, he takes a knife, he charges out of the tent,
He marches towards the armies of Yazid. He calls out, where are the killers of my brother? The armies of Yazid begin to scatter, they begin to run. He calls out, why? Why do you run now? Why are you running now? The last line of Masa'ib. Hear it if you will. Mawla Abbas. A very senior scholar was once asked by a visitor in Karbala, a Zair of Mawla Abbas and Imam Hussain. After visiting the graves, he goes to this scholar and he asks him, tell me just one thing, I have just one question. Hazrat Abbas, according to every narration, according to every history book, he was a man who stood tall. He was grand in his manner. Hazrat Abbas, they say he was a tall man, a grand man, a strong man, a muscular man. But when I went to his grave, when I went to the grave of Al-Abbas, I saw his grave was only the size of the grave of Ono Muhammad. Tell me why? Why is it that a man so tall has a grave so small? The alim replies, you do not know what happened to Abul Fadl Abbas. After Mawla Hussain was killed in Karbala, the armies advanced once more. Mawla Hussain, he had brought all the bodies back to the tents, but there was one body left in the battlefield, the body of Abbas next to Furat. He says, the enemies of Abbas, they went forward towards the body of Abbas. They went towards the body of Abul Fazl. And slowly, they chopped the body of my Mawla into piece after piece. Which is why, when Mawla Sajjad goes to bury Abul Fazl, he does not bury one body, but he buries little pieces. This is why the grave of Abbas is only the size of the grave of a child. Ala la'natullahi ala qawmi az-zalimin. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
اے میرے حبیب، اے میرے نبی، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے محمد، کہہ دو هو اللہ احد، وہ اللہ جو تم مانتے ہو، جس اللہ کو تم مانتے ہو اسے احد مانو، وہ اللہ احد ہے۔ بحث وجود پروردگار پر نہیں ہے، گفتگو اللہ کے ہونے پر نہیں ہے، گفتگو اس پر ہے کہ وہ احد ہے۔ هو اللہ احد، اللہ الصمد، اور وہ اللہ جو احد ہے وہ صمد ہے، بے نیاز ہے۔ اس جگہ اور لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے تو اسے کہا جائے گا یہ نیاز مند ہے لوگوں کے بیٹھنے کے لیے، لیکن اگر یہاں تل دھرنے کی جگہ نہ ہو اور ایسی پر ہو کہ گنجائش ہی نہ ہو تو اس کیفیت کو صمدیت کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ نہیں معلوم کہ کل کی مجلس میں بھی ان آیات کے اوپر جیسا بہتر انداز سے بات ہونی چاہیے ہو پائے گی یا نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس نے لم یلد، نہ ہی وہ کسی سے، نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے، ولم یولد، اور نہ ہی کوئی اس سے جنا گیا ہے۔ خالق ہونا اور ہے، والد ہونا اور ہے۔ اللہ خالق کائنات تو ہے مگر اللہ کسی کا والد نہیں ہے۔ اب یہ بات سمجھنے اور سمجھانے کی ہوگی کہ خالق اور والد میں کیا فرق ہے۔ والد ہمارے خالق نہیں ہیں، اگر ہمارے خالق ہوتے تو جب چاہتے اولاد ہو جاتی۔ صرف جلدی سے گزرتے ہوئے ترجمے کے باب میں عرض کر رہا ہوں کہ منتیں، مرادیں، دعائیں، وظیفے، پہلے سال ہی اولاد کیوں نہیں ہو گئی اگر یہ خالق ہے تو؟ یہ خالق نہیں ہے، یہ سبب انتقال مخلوق الہی ہے۔ لم یلد، نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے، ولم یولد، نہ ہی کسی نے اسے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی نہیں ہے کوئی، لم یکن، کوئی نہیں ہے کوئی، کفوا برابر، احد کوئی بھی نہیں ہے، برابر کوئی بھی، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اب یہ کف برابری کا جو عنوان ہے، فلاں فلاں کے ہم منصب ہیں، فلاں کا گریڈ اور ان کا گریڈ ایک جیسا ہے، فلاں کی تعلیم اور ان کی تعلیم ایک جیسی ہے، فلاں کا پیسہ ان کا پیسہ ایک جیسا ہے، میدان شجاعت میں وہ بھی ایسے ہیں وہ بھی ویسے ہیں۔ یہ جو ایک جیسا اور مثلیت اور برابری اور ہمتائی کا عنوان قرار دیا جاتا ہے، کائنات میں کوئی نہیں ہے جو اللہ جیسا ہو۔ اب یہ بات روشن کرنے کے لیے ہم پر کرم کیا ہے، میں آج کی مجلس کے حسن ختام یہی ہے کہ ہمیں اللہ اگر ملے گا تو ابواب اللہ سے ملے گا۔ ہمیں اگر اللہ ملے گا تو ہمیں ان سے ملے گا جنہوں نے اللہ کو سمجھا ہے۔ من عرفک فقد عرفنی، نبی فرما رہے ہیں یا علی، جس نے تمہیں پہچان لیا اس نے مجھے پہچان لیا۔ من عرفک فقد عرفنی، جس نے تمہیں پہچان لیا۔ اب ترتیب یہ ہے، صلوات پڑھیں محمد والے۔ زین معرفت پروردگار، ذرا سنتے جائیں میرے بچے اور جوان، معرفت پروردگار کے مراحل کیا ہیں؟ من عرفہ کا پہلا مرحلہ معرفت علی کا ہے۔ سب سے زیادہ جو ظہور پائے گا نا وجود، وہ مولا علی کا وجود ظہور پائے گا۔
یہ اللہ کا ارادہ ہے، یہ منصوبتاً ہوا ہے کام، یہ طے شدہ کام ہوا ہے. اتنا روکا گیا عظمت حیدر کرار کو، اتنے بند باندھے گئے مولا علی کے ذکر کے باب میں، اتنی رکاوٹیں ڈالی گئیں کہ کسی طرح علی کی بات نہ ہو، پھر بھی اتنی بات ہو رہی ہے. تو یہ منصوبہ پروردگار ہے، یہ اللہ، یہ ارادہ پروردگار کا حصہ ہے کہ علی کی بات زیادہ سے زیادہ ہو. یعنی نہ یہ شیعوں کا کوئی کارنامہ ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، اور نہ ہی یہ شیعہ حکومتوں کا کوئی کارنامہ ہے. کہتے ہیں جی وہ تیمور کے زمانے میں تعزیہ داری ہوئی، کہتے ہیں کہ جی وہ شاہ عباس تیمہ صفوی نے سن 400 ہجری میں پہلا جلوس نکلوایا. کہتے ہیں جی وہ قاچاریوں نے پہلی مرتبہ فلاں کام کیا. کہتے ہیں جی وہ صفویوں کے دور میں مثلاً فلاں کام ہوا. نہیں، یہ ارادہ پروردگار ہے. اللہ چاہتا ہے کہ مولا علی کی بات زیادہ ہو. من عرفک، یا علی جس نے تمہیں پہچان لیا، فقد عرفنی، اس نے مجھے پہچان لیا. ومن عرفنی فقد عرف اللہ، جو مجھے پہچان لے گا وہ اللہ کو پہچان لے گا. زینہ معرفت پروردگار علی سے شروع ہوتا ہے، جو اللہ پر جا کر ختم ہوتا ہے. تو آغاز یہاں سے. اب یہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ اس پہ ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے کہ بہت سے لوگ رک گئے صرف مولا علی پر. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. نہیں ہوا ماحول، نہیں ہوئے ان کے لیے معلومات کا فراہمی نہیں ہو پائی، اور وہ دوسرے مرحلے میں داخل نہیں ہوئے. پہلے ہی مرحلے پر اتنے گم ہو گئے کہ وہ دوسرے مرحلے میں داخل نہیں ہو پائے، تیسرے مرحلے میں داخل نہیں ہو پائے. لیکن زینہ یہی ہے. لہٰذا ہر مجلس کا ذکر کیوں کہا ہے نبی نے کہ علی کا ذکر ہر مجلس کا عنوان ہو. یہ حدیث زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. مجلس تو دو لوگوں کے ملنے کو بھی کہا جاتا ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ اجتماع ہوگا تو مجلس کا عنوان ہوگا کہاں جا رہے ہو جی، مجلس میں جا رہے ہیں. نہیں، تم دو لوگ مل رہے ہو، یہ بھی تو مجلس ہے، یہ بھی تو ملاقات ہے. ہر ملاقات میں. لہٰذا بعض قوموں کے ہاں ثقافت کا حصہ ہو گیا ہے ملاقات کرتے وقت سلام اور یا علی مدد بولنا. میں کہتا ہوں جن کی ثقافت کا حصہ ہو گیا ہے وہ نبی کی حدیث پر قدرے زیادہ عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ جب بھی ملاقات کرو علی کے ذکر کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کو اور مجلسوں کو بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات. نہ وہ نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ کسی نے اسے جنا ہے، اور کوئی اس کے برابر نہیں ہے. اب یہ برابری کا ایک عنوان سیدہ اور علی کے باب میں اللہ کے حبیب نے قائم کر کے برابری کے مفہوم کو ہمیں سمجھا دیا. میں نے کہا کہ جیسے کہا جاتا ہے فلاں بھی افسر ہیں، فلاں بھی افسر ہیں، ان کا بھی یہی منصب ہے، ان کا بھی یہ دونوں برابر ہیں. اگرچہ یہ برابری ہماری ظاہری ہوتی ہے، یہ برابری حقیقی نہیں ہوتی. ہمارے یہاں شادیوں کے موقع پہ کہا جاتا ہے کہ جی فلاں خاندان میں رشتہ ڈالیں، وہ ہمارے برابر کے لوگ ہیں. جب رشتہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں بھائی یہ جوڑا بہت صحیح بٹھایا گیا ہے، دونوں ایک جیسے ہیں. زمین پر کوئی جوڑا برابری کی بنیاد پر بنا ہی نہیں ہے، کوئی جوڑا نہیں بنا. اگر برابری کی بنیاد پر جوڑا ہوتا تو کبھی بھی مرد کو عورت کے لیے سرپرست قرار نہ دیا جاتا اور عورت کو مرد کے لیے راحت قرار نہ دیا جاتا. ایک کو عنوان دوسرا دیا ہوا، ایک کو عنوان دوسرا دیا ہوا، ایک کا کام کچھ اور ہے، ایک کا کام. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. برابر کہاں ہے؟ برابر کہاں ہے؟ برابر نہیں ہے دونوں. الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اپنی بیویوں کے لیے. ایک صاحب کہنے لگے جی قرآن کی آیت کے مطابق ترجمہ کیجئے. قرآن کہہ رہا ہے الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو، رجال رجل کی جمع، نساء
اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے، تو کیا روڈ چلتی ہوئی عورت پہ روڈ چلتا ہوا مرد حاکم ہے؟ اگر کبھی ایسا کرنے اور ایسا سوچنے کی جرت بھی کی تو وہی معلوم ہو جائے گا، روڈ چلتا ہوا مرد روڈ چلتی ہوئی عورت پہ حاکم نہیں ہے، شوہر اپنی بیویوں پر حاکم ہے۔ اور حاکم کا یہ مطلب کس نے نکال دیا کہ جو حاکم ہے وہ جلاد ہے؟ حاکم ہے یعنی خادم ہے، حاکم ہے یعنی ان کے لیے سہولتوں کو فراہم کرنے والا ہے، حاکم ہے یعنی ان کے مسائل کو حل کرنے والا ہے، مسائل بڑھانے والا حاکم نہیں ہوتا۔ جی بھائی، جو حاکموں سے تعلق نہیں رکھتے وہ تو واہ بول دیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں تو اسی انداز سے تنقید کرتا ہوں، اسی انداز سے ہمیں تنقید کرنی بھی چاہیے، ادب بھی رہے، احترام بھی رہے، پیغام بھی چلا جائے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی علیہ نبی، اللہم صل علی۔ خواتین پر مرد حاکم نہیں ہیں، شوہر حاکم ہیں اپنی بیویوں پر، اور حاکم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مطلب معمولاً لیا جاتا ہے، رؤوف، مہربان، سہولتیں فراہم کرنے والا۔ برابر تو کوئی نہیں ہے، کوئی بیوی کسی شوہر کے برابر، کوئی شوہر کسی بیوی کے برابر نہیں ہے۔ ہماری جان قربان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین پر، مگر نبی کی یہ زوجہ جو ساری زوجاؤں میں بعظمت ترین زوجہ ہے، وہ زوجہ بھی نبی کے برابر نہیں ہے۔ النبی اولا، بس ختم بات، میرا نبی سب سے بلند ہے۔ قرآن نے جب صراحت کے ساتھ کہہ دیا تو پھر بات ہی نہیں ہونی ہے کچھ اور، تو نبی کے برابر تو کوئی نہیں۔ جب نبی کی زوجہ بھی نبی کے برابر نہیں، کسی نبی کی زوجہ کسی نبی کے برابر نہیں ہے، تو پھر ہماری زوجائیں ہمارے معاشرے میں یہ مثال کیسے ہوگی؟ برابری کے بنیاد پر۔ کہتے ہیں جی کف ہونا چاہیے، کف کا کیا مطلب ہے؟ پیسہ ایک جیسا ہو، شہرت ایک جیسی ہو، خاندان ایک جیسا ہو، تعلیم ایک جیسی ہو۔ کف کا مطلب بہت، اگر ہم ادنا کم سے کم اس کا مفہوم سمجھتے ہیں تو کف کا مطلب ہے ایمان ایک جیسا ہونا چاہیے۔ وہ اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، اہل بیت کو مانتا ہے، نماز ایسے پڑھتا ہے، روز ایمان ایک جیسا ہو تو ہم کہتے ہیں یہ دونوں کف ہیں ایک دوسرے کے۔ اگر کم سے کم یہ میں مراد ہے برابر ہونا، جوڑا بنانے جا رہے ہیں آپ اپنے بچی کی فلاں کے ساتھ، اپنے بچے کا فلاں کے ساتھ، یہ جوڑا بناتے وقت آپ نے کف کا انداز اپنایا۔ کف کیا ہے؟ یعنی ایمان ایک جیسا۔ تو کون دعوے دار ہے ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر بتائے کہ جس کے ایمان کے بارے میں کوئی دوسرا جانتا ہو؟ تو جب ہم جانتے ہی نہیں ایک دوسرے کے ایمان کے بارے میں، وہ اللہ کو مانتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ایمان تو نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کہنا تو ایمان نہیں ہے۔ اس کو تھوڑا سا، یہ آج آپ نے ٹیڑھا رکھا ہوا ہے، اس کو تھوڑا پیچھے کیجئے۔ ہمیں تو نہیں پتا کس کا ایمان کیسا ہے، صرف نبی کا اقرار کر لینا تو ایمان نہیں ہے۔ میں بہت دیر نہیں رکوں گا، صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ لو علما ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ۔ ابو ذر کو معلوم ہو جائے نا کہ سلمان کا ایمان کیسا ہے تو ابو ذر سلمان کو قتل کر دیں، تو ایمان بھی برابر نہیں ہے۔ جب ایمان بھی برابر نہیں ہے تو کفر کس عنوان سے قرار پائے گا؟ عزیزان گرامی، کوئی دنیا میں کفر کی بنیاد پہ جوڑا بنا ہی نہیں ہے۔ مجھے جملہ عظمت اہل بیت کا کہنے دیجئے، صرف ایک جوڑا ہے جو کفر کی بنیاد پر بنا ہے، اور وہ علی اور بطول کا جوڑا ہے۔ ہر اعتبار سے دونوں برابر ہیں، علم میں برابر، شجاعت میں برابر، سخاوت میں برابر، غیرت میں برابر، عزت میں برابر۔ کوئی ایک عنوان فضیلت بتائیے جس میں علی زہرہ سے زیادہ ہو اور زہرہ علی سے زیادہ ہو۔ دونوں کو اللہ نے ہم پلہ بنایا ہے۔ اور اگر اب جو مطلب لولا علی لما کانا لفاطمۃ کفو علی وجہ الارض ولم یکن لہ کفو، لولا علی لما کانا لفاطمۃ کفو علی وجہ الارض آدم فمن دونہ۔ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر ہی نہ ہوتا۔ علی کو فاطمہ کے اور فاطمہ کو علی کے برابر بنا کر اللہ نے اپنی توحید کے عقیدے کو بچایا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
دقت چاہوں گا عزیزان گرامی، اس کا کوئی کفر نہیں ہے، اس کے کوئی برابر نہیں ہے. جن کے کوئی برابر نہیں ہے ان کو بھی ایک کو دوسرے کا برابر بنا دیا. اللہ ہے تو پھر قدیم بھی ہوگا. یہ میں آج سوچ رہا ہوں نا کہ اللہ ہے، اور یہ دلیل دے رہا ہوں نا اپنے آپ کو کہ اللہ ہے، تو ابھی تو نہیں ہوا میرے سوچنے سے. جی یہ بحثیں تو آج کی تو نہیں ہے، یہ بحثیں تو پرانی ہیں، ہم کوئی نئی بات تو ویسے بھی نہیں کر رہے. اللہ ہے تو پھر قدیم ہے. ہر مفہوم کے لیے جو صفت ہوتی ہے اس میں ایک صفت اخص ہوتی ہے، ایک عام ہوتی ہے. سب سے پہلی صفت جو ہوتی ہے اسے صفت اخص کہا جاتا ہے. جی وجود کے لیے خدمت، وجود وحدت کے لیے خدمت، ایک وجود کے لیے قدیم ہونا، ایک اللہ کے لیے قدیم ہونا، یہ اس کی صفت اخص ہے، ہمیشہ سے ہے. اچھا اگر وحدت الوجود نہ ہو، ایک وجود نہ ہو، دو وجود ہو تو پھر دو قدیم ہوں گے. دو قدیم ہوں گے تو پھر خود بخود دو قادر بھی ہوں گے. دو قادر ہوں گے تو دو ذی حیات اور دو حی بھی ہوں گے. دو حی ہوں گے تو دو عالم بھی ہوں گے. دو عالم ہوں گے تو دو مرید بھی ہوں گے. یہ وہ اللہ کی صفات ثبوتیہ جو آپ نے بچپن میں ابتدا میں پڑھی ہیں. جی قدیم ہے وہ. ایک اگر وحدت الوجود اور وحدہ لا شریک کو ہم مان رہے ہیں تو ہمیں ایک قدیم ماننا پڑے گا. دو قدیم نہیں ہو سکتے. دو قدیم نہیں ہو سکتے تو دو حی بھی نہیں ہو سکتے. اب اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے دو صاحب ارادہ. مثلا ایک نے ارادہ کیا ہے کہ مشرق سے سورج نکلے، دوسرا ارادہ کر رہا ہے شمال سے نکلے، تو ہو نہیں سکتا. یہ یا اجتماع نقیضین لازم آئے گا فلسفے کی زبان میں، یا ارتفاع نقیضین لازم آئے گا. یا سورج نکلے گا ہی نہیں. جی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک سورج وہاں سے نکلے ایک وہاں سے. دو نظام. مولا کائنات کا فرمان سنیے. مولا فرماتے ہیں کہ اگر دو اللہ ہوتے، اللہ کے علاوہ ایک اور اللہ بھی ہوتا تو کوئی اس کا رسول بھی تو ہوتا، کوئی اس کی جانب سے نظام بھی تو ہوتا، اور کوئی اس کی جانب سے کتابیں بھی تو ہوتی. جتنے بھی نبی آئے ہیں ان سب نے روشوں میں تو اختلاف ظاہر کیا. کتابوں میں تو ان کے ہاں مختلف چیزیں تھیں، شریعت میں تو ان کے مختلف چیزیں تھیں، مگر ان سارے نبیوں کے ہاں ایک چیز متفق اور متحد تھی، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام. سب نے ایک بات سب نے کی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ احد ہے، اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ تنہا ہے. قدیم ہونا اس کا، اور قدیم ہونے کے ساتھ اس کا حی ہونا، اس کا قادر ہونا، اس کا عالم ہونا، اس کا مرید ہونا. مرید کا یہ بھی مطلب نہیں ہے جو ہمارے یہاں مطلب لیا جاتا ہے پیر اور مرید. جی مرید کہتے ہیں صاحب ارادہ کو. ہمارے یہاں کے مریدوں کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں ہوتا. جی مرید اسے کہتے ہیں جس کو جو صاحب ارادہ ہو. میں اور آپ صاحب ارادہ نہیں ہیں. ہم نے بہت ارادے کیے مگر وہ ارادے سارے پورے نہیں ہوئے. ہر ارادہ کرنے کے بعد جب پورا ہو جائے تو اسے مرید کہا جاتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے کائنات میں جو اپنے ارادے پہ تسلط رکھتا ہو. میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ مولا نے ہمیں اپنی حیثیت بتانے کے لیے، ہماری حیثیت ہمیں بتانے کے لیے مولا نے فرمایا عرفت اللہ بفسق العزائم. میں نے اپنے رب کو، اللہ کو پہچانا ہی اس بنیاد پر ہے کہ میرے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں. ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچاننا. وہ مرید صرف اللہ کی ذات ہے. یہ جو دلیل میں اس وقت آپ کو دے رہا ہوں اسے فلسفیوں نے صرف البرہان صرف الوجود کے نام سے یاد کیا ہے. 3 برہان اللہ کے بارے میں غور کرنے کے حوالے سے. برہان صرف الوجود، برہان تمانو، برہان نظم. یہ جو
قرآن پکار کر کہہ رہا ہے لو کانا فیہما آلہۃ، اگر اس کائنات کے اندر، زمین اور آسمان کے اندر دو اللہ ہوتے، ایک اللہ سے زیادہ اللہ ہوتا، لفسدتا، تو یہ کائنات بگڑ جاتی، ٹوٹ جاتی، ختم ہو جاتی، برباد ہو جاتی۔ اس کا نظم بتا رہا ہے کہ کائنات کا ایک چلانے والا اور ایک بنانے والا ہے۔ اس برہان کو فلسفے میں کہتے ہیں برہان نظم۔ وہ جو پہلے میں نے بات کی ہے اس برہان کو کہتے ہیں برہان صرف الوجود۔ اور یہ بھی ذہن میں ہے کہ یہ تینوں برہان، جو تیسرا برہان بھی عرض کر رہا ہوں، یہ تینوں مولا کائنات کے بنائے ہوئے برہان ہیں۔ علی سے زیادہ کسی نے اللہ کو اچھا سمجھایا ہی نہیں۔ اور برہان تمانو یہ ہے کہ اگر دو اللہ ہوتے تو ایک دوسرے کے ضد میں ہوتے، ایک کو مارنا چاہ رہا ہے، ایک کو زندہ رکھنا چاہ رہا ہے، ایک کو زندگی دینا چاہ رہا ہے، ایک کو زندگی نہیں دینا چاہ رہا۔ یہ جو معنی آ رہے ہیں ایک دوسرے کے سامنے آ کے کھڑے ہو رہے ہیں، یہ دلیل ہے کہ نہیں ایک اللہ ہے، ورنہ یہ نہیں ہوتا جو ہو رہا ہے۔ یہ کائنات دو نگاہوں سے دیکھی جاتی ہے، یا حادثہ ہے یا منصوبہ ہے۔ یہ کائنات حادثہ ہے تو حادثے کے کچھ تقاضے اور ہیں، یہ کائنات منصوبہ ہے تو اس کے کچھ جلوے اور ہوں گے۔ ہم نے کہیں جا کر زمین کھودنا شروع کی تو وہاں سے لمبے چوڑے نوکیلے موٹے چھوٹے پتھر نکلنا شروع ہوئے، تو کوئی ذہن میں چیز نہیں آ رہی کہ یہاں پر کچھ تھا یا نہیں تھا۔ لیکن کہیں جا کے زمین کی کھدائی کی گئی تو وہاں سے پتھروں کے برتن نکلنا شروع ہوئے، پلیٹیں نکلنا شروع ہوئیں، دیگیں نکلنا شروع ہوئیں، چمچے نکلنا شروع ہوئے۔ تو وہ برتن وہ ڈھلی ہوئی چیزیں بتائیں گی کہ یہاں پہلے کوئی رہتا تھا۔ حادثہ اگر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے بنانے والا، تو اس کائنات کو بے ہنگم ہونا چاہیے تھا۔ اس کائنات کا نظم، بھائی آپ میں کائنات پر، قرآن نے کہا ہے نا کہ ساری کائنات پہ غور کر لو، اپنے اوپر غور کر لو۔ جو سارا نظم اس کائنات میں رکھا گیا ہے وہی ہمارے 6 فٹ کے بدن میں بھی رکھا گیا ہے۔ یہ خود بخود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ذرا ڈاکٹروں سے زیادہ تو کوئی اللہ کا ماننے والا ہی نہیں ہوتا اگر چاہیں تو۔ یہ کتنا بہترین نظام رکھا ہے۔ یہ واحد مشین ہے جو 90 سال تک چلتی رہتی ہے۔ جی یہ موٹر چلتی رہتی ہے، بند ہی نہیں ہوتی۔ یہ دل جو ہے چلتا رہتا ہے، بند ہی نہیں ہوتا۔ اسے مسلسل مختلف قسم کی توانائیاں چاہیے اور یہ چلتا رہتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کبھی غور کیا کہ اگر اللہ نے تمہارے پیروں کے درمیان وہ نشیب نہ رکھا ہوتا تلووں میں تو تمہیں 4 پیروں کی ضرورت پڑتی۔ ذرا صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جی یہ دیکھیں، 2 پیروں کا کام 2 پیروں میں رکھ دیا، یہ ایسے ہی ہو گیا، یہ خود بخود ہو گیا۔ وہ جو اس ہمارے بدن کے اندر اتنی حکیمانہ، اتنے حکمت کے ساتھ نظام کو مرتب کر رہا ہے، اس نے پوری کائنات میں بھی رکھا ہے یہی نظام۔ یہ براہین ہیں جو اہل بیت نے اللہ کو سمجھانے کے لیے قرار دیے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم کہاں جا کر اللہ کو سمجھیں، کس سے جا کے سمجھیں؟ معرفت کہتے کسے ہیں؟ معرفت انتہائے ادراک کو کہا جاتا ہے۔ جب انتہا ادراک حاصل ہو جائے تو معرفت، اور معرفت میں کچھ ٹھہر جائیں تو عشق شروع ہوتا ہے۔ عشق کی وادی دوسری وادی ہے۔ اب ذرا سنیں، مولا امام حسین سے پوچھ لیا خود مولا عباس نے۔ امام سے سوال کیا، مولا ما معرفت التوحید، توحید کی معرفت کیا ہے؟ سوال کرنے والا عباس جیسا با معرفت۔ جواب مانگا جا رہا ہے امام حسین علیہ السلام سے، ما معرفت التوحید، مولا معرفت توحید کیا ہے؟ موحدوں کا مجمع ہے، حسینیوں کا مجمع ہے،
توحید پر گفتگو کرنا حسین کا پسندیدہ ترین اور علی کا پسندیدہ ترین مضمون ہے. ما معرفت التوحید. اب سنیں مولا حسین کا جملہ، فرماتے ہیں معرفت التوحید معرفت اہل کل زمان امامہ الذی یجب طاعتہ. معرفت توحید تو ہے ہی یہ کہ ہر زمانے کا شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچان لے اور اس کی اطاعت کرنے لگ جائے. یہ معرفت. صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر. لو ہم تو سمجھ رہے تھے کہ معرفت توحید یعنی اللہ کی معرفت، یہ جو وحدت وجود کی طرف کوئی لے کر جائے گا وہ امام لے کر جائے گا. لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے تم اللہ کو مانو اور اللہ کو بغیر امام کے مانو؟ سمجھ ہی نہیں سکتے ہو. پہنچو اس دروازے پر جسے امام کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. صفین سے لوٹتے ہوئے مولا علی جب کربلا پہنچے تو آپ نے کہا حسن گھوڑے رکواؤ، سواریاں ٹھہرا دو، اور پھر اتر کر مٹھی میں لی، زمین کربلا کی مٹی کو مٹھی میں لیا. توحید کے باب میں عرض کر رہا ہوں، کمال ادراک وجود معرفت اور کمال معرفت عشق. خاک کربلا کو مٹھی میں لیا اور فرمایا ہذہ مسارع عشاق الشہداء لا یسبقہم من کان قبلہم ولا یلحقہم من بعدہم. یہاں عاشق گھوڑوں سے گریں گے. یہ عاشقوں کے گھوڑوں سے گرنے کی جگہ ہے. لا یسبقہم من کان قبلہم. یہ وہ عاشق ہوں گے کہ ان سے پہلے والے ان سے آگے نہیں نکلے اور ان کے بعد والے بھی ان سے آگے نہیں جا سکیں گے. یہ عشق میں ایسے عاشق ہوں گے. ما معرفت التوحید ابن رسول اللہ. فرمایا معرفت کل اہل کل زمان امامہ. ہر زمانے کا شخص اپنے امام کو پہچان لے، یہی اس کی معرفت ہے. اب کمال معرفت امام، اللہ اکبر، یہی کمال معرفت توحید ہے. جو جتنا امام کو پہچانے گا اتنا ہی اللہ کو پہچانے گا. اب کمال معرفت امام کا جلوہ اگر کہیں دیکھنا ہے تو اسے ایک عباس علمدار کہا جاتا ہے. ایک تارے منہ کے برابر بھی اپنے امام کی اطاعت سے باہر نہ نکلنے والا وجود. ذرا غور تو فرمائیں، جو 36 سال سے کربلا کا انتظار کر رہا ہو جی، اور اسے ہر مرحلے میں کہا گیا ہو تمہیں کربلا کے لیے مانگا گیا ہے، تمہیں کربلا کے لیے مانگا گیا ہے، تو کربلا میں کیا اس کا حوصلہ، کیا ہمت، کیا ارادے ہوں گے. جب کبھی بصرے میں تلوار کھینچی اور منظر بدلنے لگا تو امام حسن نے آگے بڑھ کر کہا بھائی یہ بصرہ ہے، کربلا نہیں ہے، اپنی توانائیوں کو کربلا کے لیے بچاؤ. کبھی مدینے میں ایسا منظر بنا، فرمایا اپنی توانائیوں کو کربلا کے لیے بچاؤ. حتیٰ اس وقت جناب عباس دیوار کی طرف رخ کر کے رو رہے تھے جب جناب امام حسن کے جنازے پہ تیر لگے تھے، اس لیے کہ امام حسین نے فرما دیا تھا تلوار نہیں نکالو گے. جو باب فضائل مولا عباس میں ہوں، فضائل کا بڑا گہرا ربط مصائب کے ساتھ ہے. وہ صاحب فضیلت ہو ہی نہیں سکتا جو صاحب مصیبت نہ ہو. جسے کسی کو کوئی مقام پانا ہے وہ آج 8 محرم کو ارادہ کرے کہ مصیبتوں کو مول لے گا تو مقام ملے گا. آسانی سے مقام نہیں ملے گا کسی کو بھی. پریشانیاں اٹھائے گا، دل کٹیں گے، احساسات مریں گے، جذبات کو ٹھیس پہنچے گی،
ارادوں کے ٹوٹنے کا منظر نظر آئے گا، جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہو پائے گا، اور پھر اس کام کو اپنے مولا کی اطاعت میں وقف کر دیا جائے گا، تب جا کر عباس مولا کی عین بنے گی۔ ابھی عباس علمدار باب الہوائی جیسے ہی نہیں ہو گئے، ان سے مانگو تو اللہ دیتا ہے، یہ اللہ کا دروازہ بن گئے جی۔ ایک خاص روب ہے عباس نام میں، ایک خاص جلال ہے حضرت عباس کے نام میں۔ اس کا کیا سبب ہے؟ ایسے ہی نہیں ہوا، وہ معرفت امام۔ فرمایا عباس ہم مکہ چھوڑ رہے ہیں، تم بتاؤ ان حاجیوں کو کہ ہم مکہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ رات کی تاریکی میں نہیں جائیں گے، چھپ کر نہیں جائیں گے، ایسے نہیں ہوگا کہ ہمارے جانے کے بعد معلوم ہو کہ حسین چلے گئے۔ ہم سب کو بتا کے جائیں گے کہ ہم مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تقریباً 6 مہینے تک مولا حسین 28 رجب سے لے لیجئے ذی الحج کے آخری ایام تک امام حسین نے مکے میں گزارے ہیں۔ فرمایا عباس جا کے خطبہ دو۔ فرمایا مولا کہاں خطبہ دوں، کہاں اپنا ممبر لگاؤں؟ کہا کعبے کی چھت پہ چلے جاؤ، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے تو عباس کو بولتے ہوئے سنا ہی نہیں۔ سارا مکہ، سارا مطاف، سارا حرم سنے تمہیں، سارے حاجی سنے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اب سنیں ذرا مولا عباس کے خطبے کے چند جملے، جسے علامہ طالب جوہری نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور ہم نے جو نقل کیا ہے یہ خورشید وفا ہماری تالیف ہے، یہ تیسری دفعہ چھپی ہے۔ اس خطبے کو خطیب کعبہ مناقب سادات الکرام سید العارفین کی کتاب، اور حدیث کربلا میں انہی کتابوں سے جن سے ہم نے لیا ہے، انہی کتابوں سے حدیث کربلا میں علامہ طالب جوہری نے بھی لیا ہے۔ علامہ طالب جوہری کی مقتل کی کتاب ہے حدیث کربلا کے نام سے، اس میں بھی حضرت عباس کے اس خطبے کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ اطاعت امام میں مولا عباس کا خطبہ، جاؤ کعبے کی چھت پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ وہاں جانے کے بعد حضرت بلال کی طرح حضرت عباس نے سوال کیا مولا رخ کہاں کروں؟ جیسے بلال کو سرکار نے فرمایا تھا نا فتح مکہ کے موقع پر کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان کہو، یہ مدینے میں تو کعبے کی طرف رخ کر کے اذان کہتے تھے، مکے میں کہاں رخ کر کے اذان کہیں؟ سرکار نے فرمایا میری طرف رخ کر کے اذان کہو۔ جہاں سرکار بیٹھے ہیں اس طرف حضرت بلال نے اپنا رخ کر لیا، اذان کہہ رہے ہیں۔ مولا عباس کعبے کی چھت پر کھڑے ہیں، اور مولا حسین اپنے خیمے میں کرسی پر تشریف فرمائے۔ مطاف میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں حاجی ہیں، کیونکہ 8 ذی الحج آ گئی ہے بھائی، پوری دنیا سے حاجی پہنچ چکا ہے۔ آج مسافتوں کے کم ہونے کی وجہ سے کچھ پہلے ہم پہنچتے ہیں، پہلے بہت پہلے کا حج تاریخ کچھ اور بتاتی ہے۔ کھڑے ہو گئے، اب خطبہ 32 جملے ہیں اس میں، مگر میں ہو سکتا ہے 3 4 5 6 جملوں سے زیادہ بات نہ ہو پائے۔ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے کعبے کی طرف رخ کیا، اپنے ایک ہاتھ سے رخ کیا کعبے کی طرف۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف عطا کیا ہے، دوسرے ہاتھ سے اشارہ کیا امام حسین کی طرف۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ قربان جائے ادب مولا عباس پر، نہیں فرما رہے میرے بابا کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، میرا مولا بیٹھا ہوا ہے، میں نہیں کہوں گا بابا علی میرے بابا کا، ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ یہ ادب احترام۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی من کانا بالامس بیتن، جملہ سنیے گا، جو کل تک اینٹوں کا گھر تھا، علی کے قدموں کی وجہ سے سارا قبلتن تمہارا قبلہ بن گیا۔ یہ خود ایک دلیل ہے مولا عباس کا خطبہ کہ مولا کائنات کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے، اور دلیلوں میں ایک دلیل خود مولا عباس کا خطبہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں ایتھا الکفرۃ الفجرہ اتصدون طریق البیت الی الامام البررہ،
اے کافرو اے فاجرو. ارے یہ تو مکے میں ہے, یہ تو مطاف میں ہے, یہ تو احرام باندھے ہوئے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں مولا عباس؟ اے کافرو اے فاجرو, کیا اتصدون طریق البیت الی الامام البررہ, تم نیکوکاروں کے امام پر خانہ کعبہ کا دروازہ بند کر سکتے ہو؟ یہ تو مسلمان ہیں. عباس بتانا چاہتے ہیں جو حسین کو مارنے آئے وہ مسلمان کہاں رہا, کیونکہ انہی کے درمیان وہ خنجر چھپائے ہوئے لوگ بھی تھے جو کعبے میں حسین کو مارنا چاہتے تھے. کوئی جگہ تو رہ جائے کہ جہاں لوگ اطمینان کے ساتھ رہیں, کوئی جگہ تو ہو جہاں امن کہلائے. مولا نے کعبہ اس لیے چھوڑا کہ اگر میرا قتل یہاں ہو گیا, لوگ بات درک نہیں کر پاتے, جذباتیت کا شکار ہیں. وہ جو تیسرے دور حکومت کے اندر مولا نے حسنین کو کھڑا کیا کہ خبردار قتل نہ ہونے پائے, اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. جب معاشرے کے معتبر لوگوں کو ایسے مار دیا جائے گا, آپ نہ مانے معتبر, میں نہ مانوں معتبر کسی کو, تو کیا وہ معتبر نہیں ہے معاشرے کا؟ سمجھنے کی بات ہے, لوگ سمجھ نہیں پا رہے اس کو. ہم جذباتیت کا شکار ہیں. ایک بہت بڑا طبقہ کیوں کھڑا کیا حسنین کو کہ خبردار قتل نہ ہونے پائے؟ اس لیے کہ پھر کوئی نہیں بچے گا, پھر بدامنی نیچے تک آ جائے گی. جب بدامنی اوپر کی سطح پر ہو جائے تو پھر کوئی نہیں بچتا. امام نے مکہ اس لیے چھوڑا کہ اگر کعبے میں حسین مار دیا گیا تو پھر یہ لوگ کون ہیں بھائی؟ پھر اور لوگوں کی کس کی کیا حیثیت بنتی ہے کہ اس کو نہ مارا جائے کعبے میں؟ اس لیے مجھے مرنا ہے, مجھے شہید ہونا ہے, مجھے تو قربانی دینی ہے. پھر یہ میری جگہ بھی نہیں ہے, یہاں قربانی میری دب جائے گی. اصحاب اخدود کی قربانی دب گئی. حضرت ابراہیم کی قربانی کو اگر اللہ نے قرآن میں جگہ نہ دی ہوتی تو قربانی دب جاتی. ہمیں اگر تاریخ میں گزرنے والی قربانیوں کا علم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قربانیاں نہیں دی گئیں. نہیں, جو قربانی سجائی گئی ہے وہ حسین کی قربانی ہے. خود حسین نے بھی سجائی ہے اور اللہ نے بھی حسین کی قربانی کو سجایا ہے. لہذا چھوڑ دیا مکے کو. ایتھا الکفرۃ الفجرہ, اے کافرو اے فاجرو, کیا تم یہ دروازہ بند کر سکتے ہو نیکوکاروں کے امام پر؟ اب جملہ مولا حسین کی عظمت پر, من ہوا احق بہ من سائر البریہ, کون ہے اس گھر کے بارے میں حق رکھنے والا اللہ کی مخلوق میں سوائے حسین کے؟ اس گھر پر کس کا حق زیادہ ہے؟ من ہوا ادنا بہ, کون ہے جو اس گھر سے سب سے قریب ہے؟ اب تیسرا جملہ اس گھر سے حسین کی عظمت اور تعلق کے حوالے سے مولا عباس کا جملہ, وَلَوْلَا حِكَمِ اللَّهِ الْجَلِيَّةِ لَوْلَا حِكَمِ اللَّهِ الْجَلِيَّةِ وَأَسْرَارُهُ الْعُلْيَا وَإِخْتِبَارُهُ الْبَرِيَّةِ, اگر اللہ کی حکمت جلی نہ ہوتی اور اللہ کا راز نہ ہوتا اور لوگوں کے امتحان میں پڑنے کا خوف نہ ہوتا. کیا تین چیزیں بیان کر رہے ہیں. اللہ کی حکمت نہ ہوتی, اللہ کی حکمت نہ ہوتی, اللہ کا راز نہ ہوتا اور لوگوں کے امتحان میں پڑنے کا خوف نہ ہوتا. جملہ سنیں, لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ, تو حسین کعبے کی طرف جب بڑھنے لگتے تو کعبہ اڑ کر حسین کے پیروں میں آ جاتا. یہ منظر دکھا دیتا اللہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھئی 8 محرم میں آپ سب صلوات نہیں پڑھ رہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کعبہ کیا, کعبہ جانتا ہے کہ یہ حسین کون ہے. تم کعبے کا دروازہ بند کرنا چاہتے ہو, تم کعبے میں حسین کو مارنا چاہتے ہو. اب کعبہ کیا کہتا ہے حسین کو, کیا دیکھتا ہے, کعبے کی معرفت حسین کے ساتھ کیا ہے؟ فرماتے ہیں قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدیہ, ساری دنیا حجر اسود کا بوسہ دیتی ہے اور حجر اسود حسین کے ہاتھوں کا بوسہ دیتا ہے. یہ مولا عباس کے, مولا حسین کی عظمت کے باب میں چند جملے. ایک دو اور جملے سناؤں.
فرماتے ہیں وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مَشِيَّةَ مَوْلَايَ مجبولتاً من مشیت الرحمن، اگر میرے مولا حسین کی مرضی اللہ کی مرضی کی پابند نہ ہوتی، لولا مشیت الرحمن مولایا مشیت الرحمن، اگر ایسا نہ ہوتا لوقعت علیکم، تو میں تم پر جھپٹتا کصقر الغضبان علی عصافیر الطیران، جیسے باز چڑیوں پہ جھپٹتا ہے، میں تمہارا حال یہ کرتا جیسے ایک بڑا پرندہ چھوٹے چھوٹے پرندوں پر جھپٹتا ہے، میں تمہارے ساتھ یہ کر دیتا۔ اتخافون قوما، اللہ اکبر، عظمت دیکھیے، مولانا عباس اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ اتخافون قوما، تم اس قوم کو ڈرا رہے ہو بالموت، موت سے، اللہ اکبر۔ اتخافون قوما یلعبوا بالموت فی الطفولیہ کیفا کانا فی الرجولیہ، تم انہیں موت سے ڈرا رہے ہو جو بچپن میں موت کو پٹختے تھے، جوانی میں کیا ہوں گے؟ ہمیں موت سے نہیں ڈراؤ، ہم موت سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ چند جملے چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں بیچ میں یزید کی حضرت نے برائی کی ہے، یزید کی مذمت کی ہے، تم اسے اس مولا میرے مولا کو اس کے ساتھ ملاتے ہو، جہاں قرآن اترا ہو، جہاں طہارتیں اتری ہوں، وہ ان کے ساتھ قابل مقایسہ؟ کچھ جملے کہے مولا نے، پھر آگے فرماتے ہیں اللہ اکبر، وَأَنْتُمْ وَقَعْتُمْ فِي الْغَفْلَةِ، تمہیں ایک غلط فہمی ہے، لفظ ڈھونڈ رہا تھا میں، تمہیں ایک غلط فہمی ہے، انتم وقعتم فی الغفلہ، تمہیں ایک غلط فہمی ہے کہ التی وقعت فیہا القریش، جس غلطی میں، جس غلط فہمی میں پہلے بھی قریش مبتلا تھے، جی تمہیں ایک غلط فہمی ہے جس غلط فہمی میں پہلے بھی قریش مبتلا تھے، کیا؟ لأنہم ارادوا قتل رسول اللہ، انہوں نے رسول اللہ کے قتل کا ارادہ کیا یہ سوچ کے کہ مار دیں گے، وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ قَتْلَ ابن بنت نبیکم، اور تم اس غلط فہمی میں ہو کہ حسین کو مار دو گے۔ بعد والا جملہ وَلَا يَمْكِنُ لَهُمْ مَا دَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَيًّا، اور جب تک علی زندہ رہے کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ نبی کی طرف ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ اور سنو تعالو اخبرکم، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، بسبیلہ بادروا قتلی واضربی عنقی لیحصل مرادکم، آؤ میری گردن مارو، آؤ مجھے پہلے مارو، مولانا عباس فرما رہے ہیں آؤ پہلے مجھے مارو، لا ابلغ اللہ مدارکم وبدا امارکم واولادکم، سمجھ لو جب تک میں زندہ ہوں حسین کی طرف کوئی ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھ نہیں سکتا، میں حسین کا محافظ ہوں۔ مولا معرفت توحید کیا ہے؟ فرمایا اپنے زمانے کے امام کی معرفت اور اس کی اطاعت اپنے پر واجب رکھنا، یہ ہے توحید، یہ ہے عقیدہ توحید کا حاصل۔ جب پیر چلنا شروع ہوئے نا مولا عباس، تو جناب زینب ہاتھ پکڑ کے چلاتی تھی اپنے بھائی کو، اور اسی وقت کہتی تھیں عباس تمہیں بابا نے حسین کی نصرت کے لیے مانگا ہے، سلام ہو اس ماں پر جس نے عباس جیسا بچہ تربیت کر کے کربلا کے حوالے کیا ہے۔ اور جناب ام المنین فرماتی تھی عباس حسین تمہارے بھائی نہیں ہے، عباس حسین تمہارے مولا ہے، حسین تمہارے مولا ہے، ہمیشہ حسین کو اپنا مولا ماننا، لہذا کبھی مولا حسین کو بھائی نہیں کہا، ہمیشہ مولا کہا، ہمیشہ مولا کہا۔ ہر مرحلے کے اوپر
مولا عباس کو یہی کہا جاتا رہا کربلا کربلا کربلا. جیسے ہی امام حسین نے 2 محرم کو بتایا نا عباس یہ کربلا ہے، تو جتنا اطمینان اور چہرے پہ تراوٹ اور بشاشت حضرت عباس کو تھی اتنا شاید ہی کسی کے ہو. یہ میری معراج کی جگہ ہے، یہ میری معراج کی جگہ ہے، یہاں سے مجھے عظمت ملنی ہے، یہی وہ جگہ ہے جس کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے. اور پھر 4 محرم کو جب شمر کے لشکر نے آ کے کہا خیمے ہٹا دیے جائیں تو منظر بڑا عجیب تھا. تلوار سے خط کھینچ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کسی میں دم ہے تو اس خط کو پھاند کے دکھائے. اکیلے عباس کھڑے ہیں، ادھر سے لشکر بڑھ رہا ہے. کہا کہ میں بتاتا ہوں کہ کربلا میں کیوں کر آیا ہوں. 9 محرم کو جب پہلا حملہ ہوا ہے تو علامہ نقن صاحب لکھتے ہیں کہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس انداز سے اترے آئے اور اس انداز سے حسین کے خیمے کے قریب اترے کہ اس سے پہلے عباس علمدار کا یہ جلال نہیں تھا. امام سے اذن دخول لیا، مولا مجھے خیمے میں آنے کی اجازت ہے. امام نے فرمایا عباس خیمے میں آ جاؤ. سن لیجئے کسی کا موبائل بج رہا ہے. مولا خیمے میں آ جاؤں. عباس خیمے میں آ جاؤ. فرمایا مولا آپ کہتے تھے ہمیں پہل نہیں کرنی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. چلیے کربلا چلیے. مولا آپ کہتے تھے ہمیں پہل نہیں کرنی، پہل ہو گئی ہے. اب میں بتاؤں کہ میں کربلا میں کیوں آیا ہوں. فرمایا اپنی تلوار مجھے دو. اللہ اللہ اکبر. فرمایا اپنی تلوار مجھے دو، جاؤ 1 رات کی مہلت لے کر آؤ. میں مولا حسین سے کہوں گا مولا حضرت علی اکبر کو بھیج دیا ہوتا. بڑے مجاہد موجود تھے کربلا میں، کسی اور کو بھیج دیا ہوتا. نہیں، حسین چاہتے ہیں کہ عباس کا مقام ثابت ہو. عباس نے جو خود کو امام کی اطاعت میں ڈھالا ہے وہ ثابت ہو رہا ہے. گردن جھکا دی. عزاداروں آپ رو رہے ہیں نا، بازوؤں کے کٹنے پہ بھی تکلیف ہوئی ہوگی، یقیناً تکلیف ہے. سر پہ گرز کے لگنے سے بھی تکلیف ہوئی ہے، مگر سب سے بڑی تکلیف بتاؤں مولا عباس کی کیا ہے؟ ایک کم ظرف سے جا کر کچھ مانگنا. اللہ اللہ کسی شریف ترین فرد کو کسی کم ظرف کے سامنے نہ لے جائے. جا کر کہا میرے مولا حسین نے کہا ہے جنگ عاشور کے دن کرو. آج 9 محرم ہے، طے ہے، پہلے سے طے ہے. حسین تو جانتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے. کہا جنگ عاشور کے دن کرو. تو پسر سعد کہنے لگا میں مشورے کے بغیر جواب نہیں دوں گا. مولا کھڑے ہیں، رکے ہوئے ہیں، یہ مشورے کر رہا ہے. یہ خود بھی چاہتا تھا کہ جنگ عاشور کے دن ہو. شمر سب سے زیادہ چاہتا تھا کہ جلد سے جلد حسین کا سر کاٹ کر شام لے جائے. تو ابن جموں نامی ایک بصرے کا سردار تھا، وہ کہنے لگا کہ اے پسر سعد، اگر ترک اور دیلم کے غلام جو سب سے سستے غلام مل جاتے تھے، ہر کم پیسے والا، ہم ہر دنیا میں کم حیثیت رکھنے والا شخص مالی طور پر وہ اس غلام کو خرید لیتا تھا. سستے غلام ملتے تھے، ان کا کوئی مقام نہیں تھا معاشرے کے اندر ان غلاموں کا. کہنے لگا اگر ترک اور دیلم کے غلام بھی کہتے ہیں نا کہ ہمیں مارنے میں 1 دن مؤخر کر دو تو ہمیں کر دینا چاہیے تھی. یہ زہرا کا لال ہے، یہ نبی کا نواسا ہے جس کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ جنگ عاشور کے دن کرو. اجرکم اللہ. باہر آ کے آواز دی ہے عباس، عباس علی جا کر حسین سے کہو جنگ کل ہوگی. اب دوسرا دن نمودار ہوا. زدارو اللہ ہمیں کربلا مولا عباس کی زیارت کو لے جائے. جب آپ وہاں جائیں گے نا تو کربلا میں دیکھیں گے 2 برابر کے مزار ہیں. ایک امام حسین کا مزار ہے اور ایک حضرت عباس کا مزار ہے. یہ برابر کا مزار کیسے بن گیا؟ اس لیے کہ جس نے اپنی ذات کی نفی کی ہو پھر اللہ کی خاطر وہ زندگی گزارے تو اللہ اسے باب الحوائج بنا دیتا ہے. آج بھی اگر مجھے مولا حسین کو سلام کرنا ہے نا تو پہلے مجھے دروازے پہ جانا ہوگا، اور مولا حسین کے دروازے کو عباس کہا جاتا ہے.
باب الحسین لقب ہے جناب عباس کا۔ عزاداروں، میں نے ایک بات آپ کے سامنے بیان کی کہ چاہتے یہ تھے کہ کربلا میں اپنی جوہر شجاعت دکھائیں۔ جب روز عاشور نمودار ہوا تو سب سے پہلے بڑھ کر کہا مولا میں جاؤں؟ فرمایا عباس تم ہمارے علمدار ہو۔ یہ کربلا کے میدان میں مولا حسین نے 3 مرتبہ کہا ہے مولا عباس ہے تم ہمارے علمدار ہو، تم ہمارے علمدار ہو۔ جب تیسری دفعہ کہا تھا نا، اس وقت دائیں بائیں مڑ کر دیکھا اور کہا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں، اجرکم علی اللہ۔ مگر صبح عاشور جب مولا عباس نے جانے کا کہا تو فرمایا عباس تم ہمارے علمدار ہو، تمہیں ایک ایک کو روانہ کرنا ہے اور جنگ کو سنبھالنا ہے، اس جہاد کو مکمل کرنا ہے۔ جب پہلے پہر یعنی عاشور کا صبح کا وقت جو تھا وہ لشکر بے لشکر جہاد ہوا ہے۔ مولا حسین کی طرف سے 35 لوگ گئے ہیں اور وہاں سے 1000 لوگ آئے جنہوں نے ان 35 لوگوں کا مقابلہ کیا ہے اور ان کا آپس میں مقابلہ ہوا۔ یہ 35 لوگ، جواب دے رہا ہوں ان بچوں کو کہ غازی کیوں کہتے ہیں حضرت عباس کو۔ یہ 35 لوگ کربلا میں 1000 سپاہیوں کے درمیان گھر گئے تھے، بہت دیر مارکا سر کرتے رہے، تب امام حسین کی آواز آئی عباس جاؤ انہیں واپس لے کر آؤ۔ تب اکیلے عباس نے 35 کو کسی ایک کا نقصان ہوئے بغیر ان 35 کے 35 کو بچا کر لانے میں کامیابی اختیار حاصل کی۔ اس وقت سے حضرت عباس کا لقب عباس ہے۔ اور پھر جب دوسرا مرحلہ ہوا کہ تن بتن جنگ ہوگی، یہاں سے ایک جائے گا تو وہاں سے ایک آئے گا، لیکن وہاں سے ایسا ہوتا نہیں تھا، یہاں سے تو ایک جاتا تھا، وہاں سے جب ایک مار دیا جاتا تھا تو پھر 4 آ جاتے تھے اور پھر جنگ لشکر میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ عزادارو، وقت اتنا تنگ ہوتا چلا گیا، قاسم کو بھی تیار کر کے بھیج دیا، علی اکبر کو بھی تیار کر کے بھیج دیا، اون و محمد کے لاشیں بھی اٹھا کر لے آئے۔ اب ایسا وقت آ گیا کہ مولا حسین کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب تک تو یہ کہتے تھے، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اب تک تو یہ کہتے تھے کہ مولا مجھے لڑنے کی اجازت دے دیجئے۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں اب کہنے لگے مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ مولا اب مجھے اس دنیا میں رہ کر کیا کرنا ہے؟ اسی اثنا میں خیمے سے سکینہ برآمد ہوئی، اجرکم علی اللہ، ہاتھ میں خالی سوکھا ہوا مشکیزہ ہے۔ مولا حسین کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، بابا میرا بھائی علی اصغر مر جائے گا، بابا میرا بچہ میرا بھائی مر جائے گا پیاس کی شدت سے، بابا چند گھونٹ پانی کا انتظام بچوں کے لیے کیجئے۔ امام نے مشکیزہ مولا عباس کے حوالے کیا۔ ویسے بھی مولا عباس کا ہی کام تھا کربلا میں پانی کا اور کھانے کا انتظام کرنا۔ مشکیزہ دیتے ہوئے فرمایا عباس اپنی تلوار ہمیں دو، یہ ڈھال لے لو، یہ نیزہ لے لو اور جا کے بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ۔ گئے ہیں عباس اور رجس پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، اور جا کر ترائی میں میرے مولا عباس نے گھوڑا اتارا، گھوڑا گھٹنوں تک نہر میں اترا تو مولا جھکے اور مشکیزے کو بھرا۔ بعض کا کہنا ہے کہ گھوڑے سے اتر کر مشکیزہ بڑھا، اور بعض کا کہنا ہے وہیں بیٹھے ہوئے مشکیزے کو بھرا، اور مشکیزہ ایک ہاتھ سے بھرنے کے بعد چلو میں پانی اٹھایا اور پھر اسے اتنا بلند کیا کہ سارا لشکر دیکھ لے کہ عباس کے ہاتھوں میں پانی ہے۔ عزادارو، شاید یہ جو بازو کٹوائے ہیں نا عباس نے، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ان ہاتھوں کو پانی کی تراوٹ محسوس ہوئی ہے، اور مولا حسین پیاسے ہیں۔ میرے مولا نے پانی بھر کر رخ کیا ہے خیام حسینی کی طرف، اور جیسے ہی میدان سے گزرنے لگے تو آواز آئی پسر سعد کی، خبردار حسین تک اگر پانی پہنچ گیا تو یہ جنگ طویل ہو جائے گی، یہ جنگ طویل ہو جائے گی، تو پیاسے ہیں تب یہ حال ہے۔ تو سنیں گے کمین گاہوں میں تلوار برداروں کو کھڑا کیا گیا۔ عباس وہاں سے آ رہے ہیں، درختوں کے سائے میں کمین گاہوں میں کھڑا کیا گیا۔ حکیم ابن طفیل نامی ایک ظالم نے مولا کا سیدھا ہاتھ کاٹا، دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ لیتے ہوئے فرمایا میرا تم دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دو گے تب بھی یہ پانی میں خیموں تک ضرور پہنچاؤں گا۔ عزادارو، دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا، علم ڈگمگاتا ہوا نظر آیا۔ ادھر حسین کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ میرا بھائی کسی مشکل میں ہے،
مولا عباس نے اپنے دانتوں میں مشکیزے کا دہانہ لیا اور اس تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں خبردار حوصلہ کرو، تمہیں پانی پہنچانا ہے۔ گھوڑے کو آواز دی ہے گھوڑے مجھے جلد سے جلد حسین کے خیمے تک پہنچا۔ عزادارو آواز آئی خبردار پانی خیموں تک نہ پہنچنے پائے۔ ایک سنسناتا ہوا تیر ہرملا نے مارا۔ ہرملا نے وہ تیر جو علی اصغر کے گلے پہ مارا تھا، وہ تیر جو حسین کے سینے پر مارا تھا، اسی قبیلے کا تیر ہرملا نے حضرت عباس کے مشکیزے پر مارا۔ مشکیزے پہ تیر کا لگنا تھا، پانی بہنے لگا۔ پانی نہیں بہ رہا تھا، عباس کی آس بہ رہی تھے۔ آواز دی اے رہوار اب میں اس قابل نہیں رہا کہ سکینہ کو منہ دکھا سکوں۔ سنیں گے گھوڑا مڑا، سر پہ گرز آ کے لگا۔ اب عباس سے گھوڑے پہ بیٹھا نہ گیا۔ زمین کربلا پر عباس مولا آ رہے ہیں۔ 8 محرم ہے عزادارو۔ جناب ام البنین اکثر یہ مرثیہ پڑھا کرتی تھیں، جب میرے عباس کو یاد کیا کرو تو یہ بھی بیان کیا کرو کسی کے بازو نہ ہو اور وہ گرے۔ میرا عباس گھوڑے سے کیسے گرا ہوگا؟ ایک مرتبہ عباس علمدار گھوڑے سے زمین کی طرف آئے، آواز دی مولا میرا سلام آخر لیجئے گا۔ حسین نے کمر پکڑ لی، الآن ان کا سرا زہری۔ اب عباس حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ کیسے پہنچے ہیں اپنے بھائی کے لاشے پر؟ تھکیں گے نہیں، مجھے ایک منزل اور لینے دیجئے۔ کیسے پہنچے ہیں عباس کے لاشے پر؟ اس کا بیان بہت مشکل ہے، لیکن جب لاشے پر پہنچے تو مولا عباس کے دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں اور عباس زمین کربلا پہ گرز سر میں لگا ہوا ہے۔ مولا عباس زمین کربلا پر ہیں۔ مولا کا سر حسین مولا نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا عباس نے اپنا سر ہٹا دیا، پھر مولا نے اپنی آغوش میں لیا، پھر حضرت عباس نے سر ہٹا دیا۔ تو مولا حسین نے پوچھا عباس تم اپنا سر ہماری آغوش سے کیوں ہٹاتے ہو؟ فرمانے لگے مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، مولا یہ سکینہ علی اصغر کی جگہ ہے، کہاں غلام کا سر؟ فرمایا عباس وصیتیں کرو۔ کہ مولا میری 2 وصیتیں ہیں۔ پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب۔ 8 محرم ہے، اور کون سا دن ہوگا رونے کا؟ مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائے۔ اگر سکینہ خالی کوزہ میرے لاشے پر لے آئی، اپنی بھتیجے کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ علامہ لکھتے ہیں کہ شاید ایک سبب یہ ہو جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو، وہ لاشا اٹھائے گا کیسے؟ لہذا خود فرما دیا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا۔ مولا دوسری گزارش یہ ہے کہ جب دنیا میں آیا تھا تو پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا، اب دنیا کو چھوڑ رہا ہوں، میں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ مولا نے فرمایا عباس کیا چیز مانے ہے؟ کہ مولا ایک آنکھ میں تیر لگ گیا، ایک آنکھ میں خون آ گیا۔ مولا نے اپنی ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا، چہرہ انور کی زیارت کی مولا عباس نے۔ بس مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ ایک جملہ مولا حسین نے پیشانی کا بوسہ دیتے ہوئے کہا عباس ایک آرزو ہماری بھی پوری کرو۔ ساری زندگی مولا کہا ایک دفعہ بھائی کہہ دو، یہاں عباس نے یا آخ، وہاں روح پرواز کرتی چلی گئی، سینے پہ سینہ رکھ دیا، لبوں پہ لب رکھ دیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔